گھر آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو کونین نے اس کی چائے بنائی۔ حسین لڑکی، موہت نے اسے پیچھے سے پکارا، یعنی تم مانتی ہو کہ تم حسین ہو؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تو وہ مسکرا دی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ نہیں، میرے بابا کہتے ہیں کہ میں پیاری ہوں۔ وہ معصومیت سے بولتی چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ موہت نے پوچھا تو چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گری تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ اوہ حسین لڑکی، تم نے تو اپنا حسین ہاتھ جلا لیا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر دیکھنے لگا۔ کونین، شایان عثمانی کی آواز گونجی لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ دیکھنے تو دو، بھائی کچھ نہیں کہیں گے، رکو۔ وہ اس کا ہاتھ پانی کے نیچے رکھنے لگا۔ کونین، اب آواز اونچی تھی، وہ شاید سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اندر آیا تو موہت اس کا ہاتھ تھامے پانی سے دھو رہا تھا۔ یہ منظر اسے نہ جانے کیوں ناگوار گزرا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے کونین کا ہاتھ تھاما، بنا یہ دیکھے کہ اس کا ہاتھ وہاں سے ہلکا سا جلا ہے۔ بھائی، موہت نے کچھ کہنا چاہا۔ اپنا کام کرو، وہ اسے ٹوک گیا اور کونین کو لیتا کمرے میں چلا گیا۔ کیا کہا تھا تمہیں میں نے؟ اس گھر کے لوگوں سے دور رہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے نہیں بلایا تھا اسے، وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالتی بولی کیونکہ وہاں جلن ہو رہی تھی۔ شایان نے دوبارہ سے اس کا وہی ہاتھ ضد سے تھاما تھا، اور اب کی بار شدت تھی اس پکڑ میں۔ خود سے بلانے پر بھی مخاطب مت ہونا کسی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں وہ پہچان نہ لے کہ میں ان کا خون ہوں۔ تو بے فکر ہے، اس گھر کے لوگوں سے مجھے کوئی رشتہ کبھی بنانا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ پھر چھڑواتے ہوئے پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ واپس آؤ، شایان نے کہا تو کونین نے اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھا، کسی 6 سالہ بچے کی طرح۔ مجھے گھر جانا ہے، ڈرائیور کو بتا دیں۔ تم واپس آ رہی ہو یا میں آؤں؟ یہ وہی لڑکی تھی جسے پہلے روز دیکھنے پر وہ بھڑک گیا تھا۔ اس کے سرد انداز اور آنکھوں کی سنجیدگی پر بھی وہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عارضی سہارا ثابت ہو سکتا تھا کونین خاور کا۔ جس خاندان نے اپنے خون سے وفا نہ نبھائی تھی، وہ اس کی بیٹی سے کیسے نبھا کرتے؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھاما تو وہ سہم گئی۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، میرے ڈیوٹی کے گھنٹوں کا اختتام ہو گیا ہے، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے شائستگی سے کہا۔ ڈیوٹی کے گھنٹوں کے بعد بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اپنی بات پر اڑا۔ اس پر وہ اپنا ہاتھ پھر چھڑواتی ہوئی پیچھے ہوئی اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ مجھے کل اسلام آباد جانا ہے اور تم ساتھ جا رہی ہو میرے۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتا ہوا بیڈ کے ساتھ پڑی میز تک لایا اور ٹیوب نکالتا اسے پکڑا گیا۔ یہ لگا لینا۔ کونین خاور کے دل نے یکدم خواہش کی تھی کہ وہ ٹیوب خود لگاتا، لیکن فوراً دل کو ڈپٹ دیا۔ وہ دو لوگ ایک پاکیزہ رشتے کی حدت میں ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے۔ ناپسندیدگی کا لبادہ اوڑھے یا شاید خود کو باور کرواتے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ الماری سے وہ چادر لیتی جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے میرے پاس، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ ٹیوب لگا دیتا ہوں، وہ نہ جانے کیوں لیکن اسے پیشکش کر گیا تھا۔ میں لگا لوں گی۔ تم میری ہر بات سے انکاری کیوں رہتی ہو کونین خاور؟ وہ جوتے اتارتا اس تک آیا، اس کے ہاتھ سے ٹیوب لیتا اس کے ہاتھ پر لگا کر واپس اسے تھما گیا۔ جاؤں؟ کونین نے آنکھیں اٹھاتے استفسار کیا۔ ایسے کرتے وہ شایان عثمانی کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ شایان نے سر ہاں میں ہلایا، پھر اس کی چادر کو ماتھے تک کھینچا۔ اب وہ ایسا لاشعوری طور پر کرنے لگا تھا۔ جاؤ، اس کے کہتے ہی وہ نکل گئی تو وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے تک اسے دیکھتا رہا، پھر سرد آ بھری۔ وہ اس کے سامنے کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ وہ شایان عثمانی تو نہیں رہا تھا جس سے وہ پہلے دن ملا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ارد گرد دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہوا۔ نہیں شایان عثمانی، وہ تمہاری منزل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے دل سے آواز آئی، لیکن وہ کسی اور کی بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً دل کی سرزنش کی تھی۔ پھر کپڑے لیتا واش روم میں گیا، سب کے ساتھ کھانا کھایا لیکن دماغ اب بھی اسی میں الجھا تھا۔ سب کے ساتھ وقت گزارتا واپس آیا جب فون بجنے لگا۔ میں کل اسلام آباد جا رہی ہوں، ڈیڈی بتا رہے تھے تم بھی آ رہے ہو، کیا کہتے ہو ساتھ چلیں؟ کومل نے اس کے کال اٹھاتے ہی خوشی سے کہا۔ نہیں، میں وہیں ملوں گا تم سے، وہ بولا۔ ہم وہاں تمہارے گھر پر قیام پذیر؟ نہیں، تم بائل میں رہو گی ہمیشہ کی طرح۔ وہ بات ختم کرتا کال کاٹ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کومل کو اپنے گھر دعوت دیتا تھا، وہ اس کی اچھی دوست تھی، لیکن اس بار وہ منع کر گیا تھا کیونکہ شاید کونین خاور تھی اس بار اس کے ساتھ۔ اس نے سر تکیے پر رکھا اور اس کے لمس کو محسوس کرنے لگا، پھر خود کو ملامت کرتا سو گیا۔ دوسری طرف کونین خاور تو پوری رات نہ سو پائی تھی۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس اسے جیسے اب بھی ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔
شایان عثمانی کو سوچتے اس نے رات گزار دی تھی، آنکھوں میں نیند دور دور تک نہ تھی۔ کیا وہ اختتام پر مجھے دھوکہ دے دیں گے؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا، جس کا جواب اس کے پاس فی الحال تو نہیں تھا۔ وقت سے پہلے ہی اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور کپڑے بدلتی، چادر اوڑھتی، اپنے پراٹھے کا رول تھامتی اپنے باپ سے ملنے کو چلے گئی، جہاں کی صورتحال دیکھ کر مطمئن ہوئی۔ انہیں ناشتہ کروایا اور اپنا بیگ پکڑتے وہ وہیں سے شایان عثمانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جس کی گاڑی باہر ہی موجود تھی، یعنی وہ نکلنے لگا تھا۔ السلام علیکم، وہ ڈرائیور سے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کی آواز گونجی۔ شایان نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اس کی دلوائی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ عورتیں یوں ہی اچھی لگتی ہیں، خاص طور پر وہ عورت جو آپ کی ہو۔ شایان عثمانی پر یہ الہام ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، ہم نکل رہے ہیں بس۔ وہ سب سے مل کر آ گیا تھا، آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی، لیکن شایان عثمانی کی ایک نگاہ غلط پر وہ پیچھے سے اترتی آگے آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا ہوا اسے منزل کی اور بڑھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کونین نے اپنا پراٹھا کھولا اور کھانے لگی۔ شایان عثمانی کو اس نے پوچھا تھا جس نے انکار کر دیا تھا۔ کھا کر وہ باہر کے مناظر دیکھتی انگلیاں رگڑ رہی تھی، اسے مرچیں لگ گئی تھی لیکن پانی وہ نہیں لائی تھی۔ شایان اس کے ہاتھوں کو گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ہاتھوں پر یکدم اپنا ہاتھ رکھتا وہ سختی سے بولا تو کونین نے سر نفی میں ہلایا۔ اب وہ بنا حرکت کیے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ کونین خاور، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ دیر بعد پھر سے بولا تھا۔ مجھے پانی کی بوتل چاہیے، اس نے کہا تو شایان نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے گاڑی سائڈ پر لگائی، پھر اترے بغیر سامنے دکان والے کو پانی کی بوتل کا کہا۔ کونین نے فوراً اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کے آگے کیا تو وہ آئی برو اچکا گیا۔ کیا ہے یہ؟ پیسے پانی کے؟ وہ معصوم تھی یا شاید بن رہی تھی، وہ فیصلہ نہ کر پایا، لیکن ملاوٹ تو رتی برابر بھی نہ تھی اس لڑکی کی ذات میں کسی چیز کی۔ میں نے دے دیے، وہ کہتا اس کا 500 کا نوٹ اسے پکڑانے لگا۔ لیکن کیوں دیے ہیں آپ نے؟ میں نے لڑکوں کے پیسوں سے کبھی کوئی چیز نہیں لی، وہ زچ ہوتے بولی۔ میں عام لڑکا ہوں، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کا مطلب جان گئی تھی۔ مجھے ابھی بینڈیج بھی لینا تھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ان کی آنکھیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتی جو کونین خاور فوراً بدل جاتی تھی۔ مجھے جوتے لگ رہے ہیں اپنے، بابا نے نئے دلوائے تھے، آج وہ پہن لیے اسی لیے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ بھائی بینڈیج بھی دے دیں۔ اس نے کھانے کی ایک آدھ چیز لیتے پیسے دیے اور اسے پکڑائیں۔ آپ کے 40 روپے میں وہاں جا کر آپ کو دے دوں گی، وہ مصروف سے انداز میں اپنے پاؤں پر بینڈیج لگاتی بولی تو شایان عثمانی نے مان لیا کہ وہ بے حد معصوم ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خاموشی کا راج تھا۔ اسے صبح ہی اپنے والدین کو بتانا تھا کہ وہ فرشتے کو لا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر ٹھیس آ گیا۔ دوا اسے فرشتے دے چکی تھی، وہ دوا اسے نہ بھی دیتی تو اس کے دل کو اسے دیکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے سوچتا رہا تھا، اسے سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ دوسری طرف فرشتے نے صبح اٹھتے ہی اپنی پیکنگ شروع کر دی تھی، اپنا ضروری سامان رکھ رہی تھی وہ۔ فرشتے، کہاں جا رہی ہو؟ بوا نے اس سے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ خوشی سے چہکی۔ نہیں، بتاؤ گی تو معلوم ہوگا نا۔ وہ اس کی خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دیکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ اذلان آئے تھے کل رات کو، اب وہ مجھے لینے آئیں گے آج۔ وہ خوشی سے انہیں بتائی گئی سب۔ بوا نے اس کی مسکراہٹ کے دائمی رہنے کی دعا کی تھی۔ پھر ناشتہ کرتے وہ انتظار کرنے لگی تھی، جو شاید انتظار ہی رہنا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر اظہر سلطان اور اپنی ماں نازیہ سلطان کو دیکھا، پھر گلا کھنکارا۔ بولو، اس کے باپ نے کہا۔ آپ دونوں جانتے ہیں میرا نکاح جن حالات میں ہوا تھا۔ وہ بات شروع کر گیا تھا جو شاید اس کے باپ کو پسند نہ آتی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اظہر سلطان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں اسے، لیکن ان کا فون بجنے لگا۔ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اس بات کا تعین کرتی تھی کہ وہ اعظم اظہر کی کال تھی، جسے وہ فوراً اٹھا گئے۔ اس کی ماں نے اذلان کو دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو شہزادے؟ انہوں نے کہا تو اذلان نے نظر اٹھا کر ان کے لہجے کی شیرینی محسوس کی، پھر سر جھکا لیا۔ اگلے مہینے کیوں؟ ابھی آ جاؤ، سب تمہارے ہی انتظار میں ہیں۔ ہاں، تمہاری ماں، میں اور اذلان سب۔ آگے سے اس نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ خاموشی ہو گئے۔ پھر کال سپیکر پر ڈالی اور ایک نظر اذلان پر ڈالی۔
میرے آنے کے بعد میں فرشتے سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بہت مس کیا ہے۔ وہ فرتے جذبات سے بول رہا تھا۔ اذلان اظہر کی پکڑ چمچ پر مضبوط ہو گئی۔ تو وہ اب آپ کو ملنے سے رہے بھائی، وہ کہتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بد لحاظ ہو گیا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتا سیدھے منہ۔ اعظم اظہر نے کہا تو اس کے باپ نے اسے حوصلہ دیا، جبکہ نازیہ اظہر کی نگاہیں سیڑھیوں سے اوپر گم ہوتے اپنے بیٹے پر تھیں۔ تم آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں ہاں شہزادے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، وہ کہتے ایک آدھا اور بات کرتے کال کاٹ گئے۔ اپنے لاڈلے کو بلاؤ ذرا، آج اس سے بھی کھل کر بات ہو جائے، پھر کبھی کر لیجیے گا، ابھی وہ غصے میں ہے۔ وہ بتانے لگی، مجھے اس کے غصے سے فرق پڑتا ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرائے۔ میں باپ ہوں اس کا، وہ باپ نہیں ہے میرا۔ آپ کو کبھی بھی میری کسی چیز سے فرق نہیں پڑا ڈیڈ، تو اب کیوں پڑے گا؟ بولے میں آ گیا ہوں، ہاں جلدی کریں، مجھے کام پر بھی جانا ہے۔ اذلان اظہر ایک نیوز اینکر تھا۔ باپ کے بزنس کے خلاف جا کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بزنس نہیں پسند تھا، لیکن جس چیز پر اعظم اظہر اپنی حکمرانی جما لیتا تھا، اس چیز کو وہ مر کر نہ دیکھتا تھا۔ اعظم واپس آ رہا ہے کچھ دنوں میں۔ تو بھائی ہے تمہارا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھنے لگا، جیسے ان کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ دو فرشتے، تم اسے علیحدہ کر دو تاکہ… اذلان اظہر کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اپنے سامنے کھڑی اس باروب شخصیت کو دیکھا تھا، بے یقینی سے۔ دیکھا تو انہیں نازیہ اظہر نے بھی تھا، اسی بے یقینی کے ساتھ۔ آپ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز اب کی بار قدرے اونچی تھی۔ منکوحہ ہے تمہاری، بیوی نہیں بنی ابھی، وہ عام سے انداز میں بولے۔ اور ایسا میں کیوں کروں گا؟ وہ وجہ جانتا تھا، لیکن ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اعظم کی پسند رہی ہے اور فرشتے کی بھی پسندیدگی اعظم سے تھی۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ حیدر نے تمہیں چنا اس وقت نکاح کے لیے، نہیں تو وہ اعظم کے نکاح میں ہوتی اب۔ وہ مسکرانے لگا، تلخی اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ تو جیسے میں بچپن سے اپنی چیزیں چھوڑتا آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے لیے، آج میں اپنی بیوی چھوڑ دوں؟ وہ دھاڑا۔ اذلان اظہر، آواز آہستہ رکھو، باپ ہوں میں تمہارا۔ کاش وہ کہہ پاتا کہ کبھی آپ میرے باپ بنے بھی ہیں۔ وہ نازیہ اظہر کو دیکھنے لگا، جن کی آنکھیں نم تھیں اس کے لیے۔ یہ طلاق آپ جیسوں کے لیے عام بات ہوگی ڈیڈ، ہمارے دین میں تو آسمان اور زمین کام جاتے ہیں اس عمل پر۔ تو یہ آپ بھول جائیں کہ فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کبھی بھی طلاق دے گا یا اس سے دستبردار ہوگا؟ ہونا تو پڑے گا۔ اعظم اظہر تم سے اپنی امانت واپس لے لے گا، تب کیا کرو گے؟ اسے ان کی آواز پیچھے سے سنائی دی تھی۔ کہنے کو وہ باپ تھا اس کا۔ آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں، وہ دونوں نکاح میں ہیں اب، اور طلاق کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو تم ہی اسے سمجھاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اعظم کے آنے کے بعد کوئی بدمزگی ہو۔ وہ کہتے خود بھی نکل گئے۔ وہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، یا وہ دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا یا خود کو، یعنی وہ اب اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی بیوی سے دستبردار ہو جائے۔ تمہارا بھائی مجھے پسند ہے۔ ماضی کی بھولی بھٹکی یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی، جہاں فرشتے اذلان کو کہہ رہی تھی۔ اچھا، وہ سنجیدہ تھا بہت۔ میں چلتا ہوں۔ وہ تب بھی تو کنارہ کر لیتا تھا جب فرشتے حیدر اعظم اظہر کی بات کرتی تھی۔ وہ وہاں گاڑی روکتا، ہارن پر ہاتھ رکھتا، اٹھانا بھول گیا تو وہ جو تیار بیٹھی تھی وہ فوراً سے باہر نکل آئی۔ بوا بھی آئی تھی اس سے ملنے۔ بوا آپ واپس چلی جائیں، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ فرشتے کے سامان رکھنے کے لیے بھی وہ گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ گاڑی پھر سے بھگا لے گیا۔ آہستہ چلائیں اذلان، فرشتے نے اسے دیکھتے کہا۔ مر تو نہیں جاؤ گی تم؟ وہ پھنکارا تو فرشتے دنگ رہ گئی، اس کے انداز پر، اس کے لفظوں کے چناؤ پر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس جہاں میں تم سے جواب طلب کر سکوں۔ وہ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے خطرناک تیور لیے کسی بلڈنگ کے سامنے رکا۔ یہ فرشتے جو ڈری بیٹھی تھی اس کے اشارے پر نیچے اتر گئی، تو وہ اس کا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں تھامتا اسے اپنے ساتھ لیتا لفٹ میں گیا، اور ایک فلیٹ کے سامنے رکتا چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اسے اندر کرتے دروازہ جھٹکے سے لاک کیا۔ اذلان نے سارے فلیٹ کی لائٹس چلا دی۔ یہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ یہ جگہ اس کی واحد ملکیت تھی جہاں وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ اعظم اظہر تمہیں اب بھی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا چیختے اسے سوال کرنے لگا۔ فرشتے حیدر کا روم روم کانپ رہا تھا۔ وہ کیا کہتی اس شخص کو؟ اذلان جواب دو، وہ چیخا۔ مجھ سے ایسے بات؟ وہ سہمتی نگاہیں نم کرتے اسے دیکھنے لگی۔ رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ اظہار کرو اگر وہ تمہیں پسند ہے تو۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ وہ اس کے قریب اتنا بالکل
1 इंच का भी फासला मिटा चुका था। वो अपने होश में नहीं था शायद। इज़लान होश में आए। फरिश्ते ने उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर हाथ रखे और उसे पीछे की तरफ धकेलना चाहा। क्या हुआ? मेरी कुर्बत क्यों बुरी लगी तुम्हें? मैं तो शोहर हूँ तुम्हारा। इज़लान, मैं इसलिए नहीं आई यहाँ। वो अब रोने लगी थी। इज़लान हसन ने उसे देखा, फिर उसे कमरे में ले जाते अपने सामने खड़ा किया। मुझसे मोहब्बत है? वो उसे देखता पूछने लगा, जो रोती अपने हाथ पर उसके निशानों को देख रही थी। सेठ, मुझसे मोहब्बत है? नहीं, नहीं है मोहब्बत। वो उसके इस जलाद रूप को देखती फट पड़ी और रोते हुए उसे देखने लगी, जो अब संजीदगी से उसे तक रहा था। ओह, तो मतलब तुम्हें भी इज़लान नज़र नहीं चाहिए? तलाक चाहिए तुम्हें मुझसे, है ना? फरिश्ते ने सुस्कियाँ भरते उसे देखा। वो रात वाला इज़लान अज़हर तो बिल्कुल ना था। मोहब्बत करने का मौका क्या उसे दिया था अब तक इज़लान अज़हर ने? वो खुद से सवाल करने लगी। इज़लान, मुझे वापस जाना है। वो संजीदगी से आंसू साफ करते हुए बोली। ठीक है। वो कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ आया, फिर उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया और उस पर झुका तो वो खौफ से आंखें मीच गई। फरिश्ते, इज़लान अज़हर, अब अगर तुम मर भी रही हुई तो इज़लान अज़हर कभी नहीं आएगा, तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं। हमारा ताल्लुक बस यहीं तक का था। इज़लान अज़हर ने सालों तुमसे मोहब्बत में गुजारे। उसे चाहकर भी मैं नफ़रत में नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, तुम अब मेरी पसंद नहीं रही। मेरी पसंदीदगी तुमसे ख़त्म हुई आज। अब मेरी नापसंदीदगी और गुरेज देखोगे तुम अपनी ज़ात के लिए बस। इज़लान नज़र की पसंद ख़त्म हुई आज फरिश्ते इज़लान नज़र से। वो उसके कान के पास जहर खुंद लहजे में बोला और उस पर से हटता, उसका हाथ थामता, गाड़ी में बिठाकर उसे वापस वहीं छोड़ा जहाँ से लिया था। मुझे आपकी ऑफ़र कबूल है सर, लेकिन मुझे आज ही अपनी टिकट चाहिए, वो बोला। उसके सीनियर चाहते थे वो वहाँ जाकर जांच पड़ताल के बाद आर्टिकल लिखे और लोगों की हकीकतों को सामने लाए। उसने अपने लिए फ़ैसला कर लिया था। शाम के साथ वो घर में दाखिल हुआ, अपनी माँ के कमरे में गया जहाँ वो सो रही थी। उनके माथे को चूमता अपना सामान लेता दोबारा निकल गया तो उस घर को मुड़कर न देखा। रात के 11 वो शहर तो क्या मुल्क से ही चला गया था, कभी वापस ना आने का अज़म लिए। इज़लान नज़र और फरिश्ते इज़लान नज़र की कहानी का अख्ताम शायद यूं ही लिखा था। कुछ ही देर में वो सो गई थी, क्योंकि सारी रात वो सो नहीं सकी थी। शयान ने उसकी सीट को पीछे की तरफ किया और गाड़ी तेज़ी से चलाते वो कितने घंटे ड्राइव करता रहा था और वो अब तक ना उठी थी। कोनैन, उठो, हम पहुंच गए हैं। कोनैन ने उठते देखा। वो किसी होटल की पार्किंग थी। क्या हम यहाँ रुकेंगे? नहीं, मुझे फ़ाइल लेनी है एक यहाँ से, मैं आता हूँ, वो कहता चला गया तो वो भी बाहर निकल गई। कमर थक गई थी मुसलसल बैठे रहने से। पार्किंग की दूसरी तरफ ही बाग था छोटा सा, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। वो कदम बढ़ाती बाग के दाखिली दरवाजे पर खड़ी हो गई और बच्चों को खेलता देखने लगी। सुने, एक खूबसूरत आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो पीछे मुड़ी तो वो कोई 24-25 साल खूबसूरत नौजवान था जो उससे मुखातिब था। आपकी चादर। उसने झुकते उसकी चादर का पल्लू कीचड़ से उठाया और अपने हाथ से साफ करने लगा। कोनैन ने उसके चेहरे को देखा। कितना पुरसकून था उसका चेहरा। उसकी ज़ात उसे समुंदर की खामोशी से बहते पानी की तरह लगी। वो फ़ौरन से निगाहें हटा गई, लेकिन उसके हाथ देखे जो अब गंदे हो गए थे उसकी चादर पर लगे कीचड़ से। शुक्रिया, वो इतना ही बोल पाई। आइंदा ध्यान रखिएगा। वो फिर से बोलता हुआ कोनैन को मुतवज्जा कर गया। क्या कोई मर्द इतने पुरसकून भी होते हैं? वो आगे बढ़ गई और बाग में मौजूद बेंच पर बैठ गई। वो बाग के एक किनारे पर बैठा था। उसके करीब अब बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि असर का वक्त हो रहा था। फारिस भाई, तिलावत नहीं सुनाएंगे आज? किसी बच्चे ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। शायद वो यहाँ रहता था या आता जाता रहता था, इसीलिए बच्चे उससे मानूस थे। फिर सूरह यासीन की तिलावत करने लगा। कोनैन की निगाहें उस शख्स के चेहरे पर चिपक गईं। उसकी आवाज़। अपनी ज़िंदगी में वो पहली बार किसी मर्द से मुतासिर हुई थी। वो टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। सब बच्चे भाग गए तो इस शख्स ने खुद को नज़रों के हिसार में महसूस करते सामने देखा, जहाँ कोनैन उसे ही देख रही थी। वो कदम बढ़ाती उसकी तरफ आई। आपकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है, वो कह गई और कदम बाहर की जानिब उठाए। कोनैन, वो शख्स बोला तो वो झटके से वापस मुड़ी। आप मुझे कैसे जानते हैं? आपके बाबा को मैं ही क्लिनिक में देख रहा था, मेरे बाबा के साथ। उन्होंने आपकी तस्वीर दिखाई थी एक रोज़ बाबा को, तब मैंने भी आपको देखा था। खाबर अंकल कैसे हैं? ठीक है, अस्पताल में दाखिल करवा दिए, अब वो बहुत बेहतर हैं। पूछने का शुक्रिया, वो मुस्कुरा दी। शयान, जो खिड़की के पास खड़ा फाइल्स का इंतज़ार कर रहा था, उसकी नज़र बाग में मौजूद इस मंजर पर पड़ी थी। फिर कोनैन के कदम उस शख्स की तरफ, और अब उसको मुस्कुराते देखकर उसके पूरे जिस्म में अंगारे लौटने लगे। वो बिना फाइल लिए ही लिफ्ट से नीचे तेज़ी से आया।
تب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شایان نے اسے جھٹکے سے کھینچتے باہر نکالا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کس سہمی؟ وہ کون تھا؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ بے یقین نہیں تھی۔ شاید شایان عثمانی سے وہ ایسی ہی امید کر سکتی تھی۔ بتاؤ۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو؟ اگر آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں تو شک ہی صحیح، وہ نگاہیں پھیرتی ہوئی بولی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر لایا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ایک کمرہ فوراً لیا تھا اس نے۔ فائل تو اب وہ لے ہی لیتا۔ آرام کرنے کا وہ پہلے ہی سوچ چکا تھا، لیکن کونین خاور سے بات پر ضروری لگا تھا اسے۔ اب بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ شایان نے آگے بڑھتے اس کی چادر اتاری تو کونین نے اسے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ چادر بدلو اپنی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری چادر کو چھونے کی؟ یہ حق صرف شایان عثمانی رکھتا ہے۔ وہ یہ کہہ نہیں پایا۔ وہ اس پر شک نہیں کر رہا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ اس کی ذات کو اتنا تو وہ جان گیا تھا، لیکن کسی کی طرف اس کے بڑھتے قدم اسے ناگوار گزرے تھے۔ کونین نے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کیا اس کے علاوہ کوئی چادر ہے اس کے پاس؟ اس کا بیگ گاڑی میں تھا۔ شایان نے اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور اس کے سر پر رکھی، پھر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے اس کی طرف قدم کیوں بڑھائے؟ شایان نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو برا لگا؟ میرے سوال کا جواب دو کونین شایان عثمانی۔ وہ دھاڑا تو کونین نے اسے دیکھا، جو انجانے میں اس کے نام کے آگے اپنا نام جوڑ گیا تھا۔ اس کی آواز کافی پرسکون تھی۔ وہ خوبصورت تلاوت کہہ رہا تھا۔ بس میں نے تعریف کر دی، کونین نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے بتایا۔ میں سیکھ کر تمہیں سناؤں گا۔ وہ یکدم فیصلہ کر گیا کہ اسے تلاوت کرنا سیکھنا تھا جلد از جلد۔ لیکن آئندہ تم نے کسی کی طرف یوں پیش قدمی کی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا میں نے آپ کو آپ کی آفس کی لڑکیوں سے دور رہنے کا کبھی کہا ہے؟ تم کہہ بھی نہیں سکتی۔ وہ دور ہوا تو کونین قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیوں؟ کیا مجھے ناگوار نہیں گزر سکتی آپ کی پیش قدمی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ شایان عثمانی لاجواب ہوا۔ اس سوال کی طلبی پھر کبھی کرنا۔ وہ ٹال گیا تھا اسے۔ فریش ہو جاؤ، میں کھانا منگا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تو وہ استہزائیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ دونوں کے جذبات بدل رہے تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔